یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ جب کام وغیرہ کرتے ہیں، جیسے جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو اس کے چھینٹے وغیرہ کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں، تو یاد رکھنا اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ جو کہ معمولی سے چھینٹے، سوئی کے سوراخ کے برابر کچھ چھینٹے وغیرہ کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر زیادہ پیشاب جانور نے کر دیا تو پھر اس کو بس اسی جگہ کو دھو لیں، باقی سارے کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، نماز اس طرح پڑھیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ وہ مسئلے بیان کر رہا ہوں جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت میں پیش آتے ہیں، کہ بعض دفعہ جنازے کی نماز کھڑی ہوتی ہے، اب ادھر پانی بھی نہیں مل رہا ہوتا، کوئی انتظام نہیں ہوتا پانی کا، تو اب کیا کریں؟ اب جلدی سے وہیں پہ دیوار پہ ہاتھ مار کے اس کو چہرے پہ پھیرنا، اس کے بعد دونوں بازوؤں پہ پھیرنا اچھے طریقے سے، 2 مرتبہ ہاتھ مارنے ہیں دیوار کے اوپر یا کسی بھی مٹی کے اوپر کسی بھی جگہ پہ، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا، آپ اس سے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ اور بسا اوقات ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اکثر دوستوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ جنازے کی نماز میں پہنچے ہیں تو امام 2 تکبیریں کہہ چکا ہے یا مثلا 3 کہہ چکا ہے، چلو ہم یہی سامنے رکھتے ہیں کہ 2 تکبیریں ہو چکی ہیں، تو اب امام جو ہے نا وہ تیسری تکبیر کہے گا۔ اب آپ جا کے پہنچے ہیں جنازے میں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے کو غور سے سن لیں اور اس کو یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں اور ان کو بتائیں بھی صحیح۔ تو آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ تیسری تکبیر کہنی ہے اور چوتھی تکبیر امام کے ساتھ کہنی ہے، اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا، اس کے بعد آپ کی 2 تکبیریں جو رہی ہیں نا، آپ نے جلدی سے وہ تکبیریں کہہ لینی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر بس، اور آپ نے اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، نہ آپ نے پہلی تکبیر کے بعد تو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے وہ نہیں پڑھنا، بس صرف خالی آپ نے تکبیریں کہہ لینی ہیں، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پڑھنے میں لگ جائیں گے تو صاف ظاہرہ رش ہوگا، مجمع ہوگا، تو آپ کی ساری نماز جو ہے نا وہ خلل ہو جائے گی اور سب لوگ آپ کے اوپر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے اس وقت آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف تکبیریں کہنی ہے۔ اور بعض دوستوں اس مسئلہ کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ جنازے میں ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے، اس کے بارے میں سن لیں۔ جنازے میں ہاتھ 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ دائیں طرف جب سلام پھیرے دایاں ہاتھ چھوڑ دینا، بائیں طرف سلام پھیرے تو بایاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ بعض لوگ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سلام پھیرنا ہے، بعد میں دونوں ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو بھی اور خود بھی اس طریقے پر عمل کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جیسے باقی نمازیں ہم دیکھیں کہ ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہاتھ رکھتے ہیں، جب ہم دائیں طرف سلام پھیر دیں بائیں طرف، اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنازے کے اندر یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور اس طریقے پر عمل کیا کریں کہ پہلے آپ دائیں بائیں سلام پھیریں، اس کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی عام طور پہ پیش آتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ آپ دوسری رکعت میں پہنچیں یا مثلا تیسری رکعت میں آپ پہنچے ہیں، تو اب آپ کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعتیں کیسے ادا کرنی ہیں؟ آپ نے ایک تو امام کے ساتھ پڑھ لی اور ایک آپ نے اور پڑھ کے پھر آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ کی 2 ہو گئی ہیں، آپ کی 2 کے بعد اتحیات لازمی ہیں۔ اب آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی تیسری پڑھ کے پھر دوبارہ اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ گویا کہ آپ کی اتحیات جو ہے نا یہ اس طریقے سے 3 مرتبہ ہو جائے گی، ایک امام کے ساتھ، 2 اس کے بعد آپ کی ہوں گی۔ اور یہ تو ایک عجوبہ بھی ہے، ایک عجیب بات بھی ہے کہ کون سی نماز ہے جس میں 4 مرتبہ اتحیات آتی ہے۔ اسی میں اگر ہم یوں کہیں کہ ایک بندے کی جو ہے نا وہ سجدہ صاحب آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ یہ 4 اتحیات بن جائیں گی۔ اور عام تو ایک عورتوں کو یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کپڑوں پہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کپڑوں کی وہی جگہ کو دھو کے وہ نماز ادا کر لیں۔ اور اگر جسم پر بھی پیشاب لگا ہے تو جسم کو بھی اسی جگہ پہ بس ہاتھ 2-3 مرتبہ
3 مرتبہ ہاتھ کو گیلا کر کے اچھے طریقے سے اس کو اسی جگہ پہ پھیر لینا. پورا نہانے کی، سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے.